نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آقائے نامدار، محبوب کردگار، شفیع روز شمار، رحمت عالم، نور مجسم، ہادی اکرم، حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد ماد الجود والکرم وعلی آلہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی بڑی مشہور و معروف آیت میں نے پڑھی۔ ہمارا آپ کا پروردگار فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ بلند مرتبہ کتاب جس میں کسی شک و شبہ کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ آج دنیا کے اندر جتنے ادیان پائے جاتے ہیں، عالم کے اندر جتنے دھرم پائے جاتے ہیں، جگ کے اندر جتنے مت پائے جاتے ہیں، ہر دھرم، ہر دین، ہر مت والوں کے پاس کوئی نہ کوئی کتاب ہوتی ہے۔ مذہب اسلام کے ماننے والوں کو جو کتاب اللہ نے عطا فرمائی اسے ہم قرآن مجید فرقان حمید کہتے ہیں، جس کے بارے میں خود قرآن کہتا ہے کہ یہ وہ بلند مرتبہ کتاب ہے جس میں کسی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ تقریب فہم کے لیے آپ سمجھیں، ایک اجنبی آبادی میں ایک اجنبی شخص نظر آیا تو فطرت انسانی نے یہ جاننا چاہا یہ آنے والا کہاں سے آیا، آنے والے کا نام کیا ہے، آنے والا تنہا آیا یا اس کا کوئی ساتھی بھی ہے، آنے والا کب آیا، آنے والے کے آنے کا مقصد کیا ہے۔ اگر وہ سوالوں کا جواب نہیں دے پائے گا تو فطرت انسانی شک کی نگاہ سے اسے دیکھے گی، اور ہو سکتا ہے کہ وہ پولیس اسٹیشن جا کر کہے ہماری آبادی میں ایک اجنبی آ گیا جو نہ اپنا نام بتا پاتا ہے، نہ جہاں سے آیا اس جگہ کا نام بتاتا ہے، جب آیا وہ ٹائم بھی نہیں بتاتا ہے، جس لیے آیا وہ مقصد بھی نہیں بتاتا ہے، تنہا آیا یا کوئی ساتھی ہے وہ بھی نہیں بتا پاتا ہے۔ پولیس اسٹیشن کے لوگ آ کر اس سے بھی یہی پوچھیں گے۔ اگر وہ سوالوں کا جواب دے دے لوگ مطمئن ہو جائیں گے، اگر جواب نہیں دیا تو اسے لاک اپ میں بند کیا جائے گا۔ ٹھہرو، ہم تمہارے بارے میں تصدیق کریں گے، تم کسی ملک کے جاسوس تو نہیں ہو۔ بلا تشبیہ، ہزار بار بلا تشبیہ۔ آج دنیا کے اندر جتنی بھی کتابیں پائی جاتی ہیں ان کتابوں سے آپ پوچھئے تمہارا نام کیا ہے، کسی کتاب کے اندر اگر آپ کھول کر مطالعہ کریں تو اس کا نام نہیں ملے گا، مگر الحمدللہ ہمیں جو کتاب اللہ نے عطا فرمائی، ہم نے جب پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے تو اللہ کی مقدس کتاب نے کہا بل ہوا قرآن مجید، میرا نام قرآن مجید ہے۔ ہم نے کہا دنیا کی کتابوں تم نے اپنا نام نہیں بتایا تو کم سے کم یہ بتا دو تمہیں کس نے بھیجا ہے۔ ساری کتابیں چپ ہیں مگر قرآن جواب دیتا ہے تنزیل من رب العالمین، میں سارے جہان کے پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا ہوں۔ ہم نے کہا چاہے کتابوں تم نے اپنا نام نہیں بتایا، اپنے بھیجنے والے کا نام نہیں بتایا، تو یہ بتا دو تمہیں کس کی طرف بھیجا گیا۔ ساری کتابیں چپ ہیں مگر قرآن جواب دیتا ہے نزل علی محمد، مجھے محمد الرسول اللہ کی طرف نازل کیا گیا۔ پھر ہم نے کہا کتابوں تم نے اپنا نام نہیں بتایا، اپنے بھیجنے والے کا نام نہیں بتایا، جس کی طرف تمہیں بھیجا گیا اس کا نام نہیں بتایا، تو کم سے کم یہ بتا دو کہ تم اکیلے آئی ہو یا تمہارا کوئی ساتھی بھی ہے، مگر ساری کتابیں چپ ہیں۔ قرآن جواب دیتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، میرا نام کتاب مبین ہے اور میرے ساتھی کا نام نور مبین ہے۔ ہم نے کہا کتابوں تم نے اپنا نام نہیں بتایا، اپنے بھیجنے والے کا نام نہیں بتایا، جس کی طرف اس کا نام آئی تم اس کا نام نہیں بتایا، اپنے ساتھی کا نام نہیں بتایا، تو کم سے کم یہ بتا دو کہ تمہیں کس مہینے میں نازل کیا گیا۔ ساری کتابیں چپ ہیں مگر قرآن جواب دیتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ ہم نے کہا چاہے کتابوں تم نے مہینہ نہیں بتایا تو کم سے کم یہ بتا دو کس تاریخ میں تمہیں نازل کیا گیا۔ ساری کتابیں چپ ہیں مگر قرآن
جواب دیتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ قدر کی رات ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ لیلۃ القدر یہ سورہ مبارکہ میں 3 مرتبہ آیا۔ لیلۃ القدر میں 9 حروف ہیں، بزرگوں نے فرمایا کہ 9 کو 3 جگہ جوڑ دیجئے 27 ہو جاتے ہیں۔ گویا قرآن نے بتا دیا میرے نزول کا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے، اور میں دن کے بجائے رات میں نازل ہوا، وہ بھی قدر کی رات ہے۔ ہم نے کہا کتابوں تم نے یہ بھی نہیں بتایا کہ تم دن میں نازل ہوئی کہ رات میں، تو کم سے کم یہ بتا دو تمہارے آنے کا مقصد کیا ہے۔ ساری کتابیں چپ ہیں، مگر قرآن کہتا ہدی للناس، مجھے دنیا والوں کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا، اس لیے کہنے دیجیے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ بلند مرتبہ کتاب ہے جس میں کسی شک و شبہ کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ رمضان کو رمضان سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ اس ماہ مبارک میں قرآن نازل کیا گیا، یہی وجہ ہے کہ یوں تو پورے سال مسلمان قرآن کی تلاوت کرتا ہی رہتا ہے، مگر جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، دن بھر روزہ رہنے کے بعد رات میں تراویح میں قرآن مقدس کی تلاوت اور سماعت کرتا ہے۔ گھروں میں ہر وقت، ہر لمحہ، ہر آن، ہر گھڑی جہاں کہیں موقع ملا فوراً کلام ربانی کی تلاوت شروع ہو جاتی ہے۔ کثرت سے اس ماہ مبارک میں قرآن پڑھا جاتا ہے، مگر میں سارے مسلمانوں سے یہ گزارش کروں گا کہ قرآن پڑھنا بہت اچھی بات ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ قرآن پڑھنے پر ہمیں کیا اجر ملے گا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکی ملے گی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا الف لام میم ایک حرف ہے؟ تو آقا نے فرمایا نہیں، الف حرف و لام حرف و میم حرف، الف ایک حرف ہے، لام دوسرا حرف ہے، میم تیسرا حرف ہے۔ گویا ایک مرتبہ الف لام میم پڑھیے آپ کو 30 نیکیاں مل جائیں گی۔ اور پڑھنے کے اعتبار سے، لکھنے کے اعتبار سے الف لام میم میں 3 ہی حروف ہیں، مگر پڑھنے کے اعتبار سے الف میں بھی 3 حروف، لام میں بھی 3 حروف، میم میں بھی 3 حروف۔ گویا بزرگوں نے فرمایا ایک مرتبہ الف لام میم پڑھیے تو آپ کو 30 نیکیاں مل جائیں گی، 30 گناہ معاف ہو جائیں گے، 30 درجات بلند ہو جائیں گے۔ یہ بلند مرتبہ کتاب ہے، عظمت والی کتاب ہے، مگر اس کتاب کو پڑھا کیسے جائے؟ آج عام طور پر دیکھا یہ جاتا ہے لاک ڈاؤن کی وجہ سے مسجدوں میں تراویحیں محدود قلیل جماعت کے ساتھ ہو رہی ہے، مگر جب کثیر جماعت ہوتی تھی لوگ امام صاحب سے فرمائش کرتے تھے خوب تیز پڑھیے امام صاحب۔ بغل کی مسجد میں اگر 1 گھنٹے میں تراویح مکمل ہوتی ہے تو آپ آدھے گھنٹے میں مکمل کر لیجئے، اس لیے زیادہ آپ کے ہاں بھیڑ ہوگی، مگر